إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشکروا لی ولا تکفرون۔ حضرات محترم، تحویل قبلہ کے متعلق جو اللہ رب العزت کا حکم ہے وہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا، لیکن یہ بات یاد رکھیں اہل باطل کا ہمیشہ سے، چاہے وہ زمانہ پرانا ہے یا آج کا یا آئندہ آنے والا، اس کے بعد حق کے خلاف دلائل نہیں ہوتے، لیکن وہ اپنی غلط بات کو پروپیگنڈے کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ بعض اوقات سفید جھوٹ ہوتا ہے لیکن پروپیگنڈا اتنا کیا جاتا ہے کہ لوگ اسے سچ مان لیتے ہیں۔ ادب کی کتابوں میں ایک بہت خوبصورت واقعہ لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص اس نے اپنی ضرورت کے لیے منڈی میں گیا، اس نے ایک بکرا بڑا خوبصورت خریدا، اور جب وہ منڈی سے لے کر باہر نکلنے لگا تو وہاں کچھ ٹھگ کھڑے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بکرا بھی بڑا خوبصورت ہے لیکن لانے والا بندہ طاقتور ہے، اس سے کیسے چھینا جائے؟ وہ تین ٹھگ تھے، تینوں نے آپس میں پلاننگ کی۔ وہ اس کے رستے میں کھڑے ہو گئے۔ پہلا شخص ٹھگ جو ہے، جب اس کے پاس سے وہ بندہ بکرا لے کے گزرا تو اس نے اسے کہا بھائی یہ کتا کتنے کا لیا ہے؟ اس نے کہا پاگل ہو گئے، یہ کتا ہے؟ وہ اس سے تکرار کرنا، خواہ تکرار کرنا شروع ہو گیا۔ بہرحال اس نے کہا یار چھوڑو میری جان، ٹھیک ہے جو بھی ہے مجھے جانے دو۔ تھوڑا سا آگے گیا تو پھر ایک دوسرا شخص کھڑا تھا، اس نے بھی اسے کہا یہ کتا کتنے کا لیا ہے؟ وہ اس سے بھی بحث کرتا رہا۔ جب تیسرا آگے گیا تو تیسرے ٹھگ نے بھی جب یہی کہا تو اس شخص نے کہا شاید میں ہی پاگل نہ ہو گیا ہوں۔ وہ اچھا بھلا نظر آ رہا بکرا تھا، لیکن تین بندوں کی جب تیسرے کی بات سنی، ہر نے ایک ہی بات کہی، وہ تو ٹھگ تھے، ان کا تو چھیننے کا ارادہ تھا۔ وہ اتنا متاثر ہوا، اس نے اس کی رسی چھوڑی، اس نے کہا گھر والے بھی نہ جا کے کہے کہ کتا لے کے آ گئے ہو، مجھے ہی نہیں پتا چلا۔ یعنی یہ پروپیگنڈے کا اتنا ذہن میں اثر ہوتا ہے کہ انسان پروپیگنڈے کے اثر سے متاثر ہو کے اچھی بات بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس وقت یہود نے، عیسائیوں نے، مشرکین مکہ نے اتنا پروپیگنڈا اس بات پہ کیا کہ دیکھیں جی ان
کا اگر پہلا قبلہ درست تھا تو یہ کیوں غلط ہے، اگر یہ درست ہے تو پہلی نمازیں ان کی کہاں جائے گی؟ حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، حقیقت بات ہے، جب انسان پڑھتا ہے تو بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں۔ حقیقتاً اللہ نے بیت المقدس کو یہود کا قبلہ بھی نہیں بنایا ہوا، یہ بھی انہوں نے اپنی مرضی سے بنایا، حالانکہ قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی بیت اللہ ہی تھا۔ تو چونکہ ایک روٹین پیچھے چل رہی تھی تو وہ چلتی رہی، اللہ نے ایک وقت پہ آ کے اسے تبدیل کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر شخص کے لیے ایک مقرر ہے قبلے کا رخ، یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ اپنے آپ کیا ہوا ہے، جیسے بھی ہے ہر قوم کے لیے انہوں نے الگ مقرر کیا ہوا ہے۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، آپ نے خیر کی بات میں سبقت کر لی ہے، اور جس کی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دے کے دکھائی پریکٹیکلی۔ نماز پڑھتے ہوئے بھی اگر کسی شخص نے آ کے کہہ دیا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا تو نماز مکمل کرنے کی بھی زحمت نہیں کی، اسی حالت میں اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کہنے کا مقصد تھا کہ آپ نے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا، بلکہ جو نیکی کی بات ہے جو اللہ کی طرف سے ہے وہی نیکی ہوتی ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کام میں جلدی کرنی ہے۔ کیوں جلدی کرنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا بکم یأتی بہ اللہ، تم جہاں بھی چلے جاؤ اللہ تمہیں لے آئے گا، سب کو جمع کر لے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان مشرق و غرب، شمال و جنوب کی انتہاؤں پہ چلا جائے، زمین کی تہوں میں چلا جائے، آسمان کی بلندیوں پہ چلا جائے، کیا اللہ اسے لے آئے۔ اور اللہ کا جمع کرنے کا مقصد صرف ہمارا جلسہ کروانا نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا جواب دہی ہے کہ اللہ ہمیں جمع کر کے ہم سے پوچھے گا کہ کیا کیا۔ اس لیے فاستبقوا الخیرات، نیکی اور بھلائی کا کام جو ہے اس میں جلدی کرو۔ اور نیکی اور بھلائی کا کام کون سا ہے؟ جس کا حکم اللہ نے کیا ہے، اور اللہ نے حکم کیا تھا کہ تم بیت اللہ کی طرف منہ کرو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم جہاں بھی ہو، جہاں سے نکلو، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف متوجہ کرو۔ اس آیت میں ائمہ مفسرین نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں بھی فرض نماز کو سواری پہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ فرض نماز کے لیے متعین قبلے کی جانب ہی کھڑے ہو کے اگر انسان کو نہ پتا ہو تو لاعلمی میں اللہ نے معاف کیا ہوا، کیونکہ سورۃ بقرہ کی آخری آیت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ جو بھول کے مجھ سے ہو جائے اس کا مواخذہ نہ کرنا۔ اللہ نے کہا نعم نہیں کروں گا۔ علم ہو تو طاقت اللہ، اب تو ماشاءاللہ ہر بندے کی پاکٹ میں موبائل ہے اور اس پہ آپشن ہے، آپ جہاں بھی رکھیں گے کعبہ کی طرف وہ جو ہے نا اپنا رخ بتا دیں۔ تو فرض نماز جو ہے یہ سواری کے اوپر بیٹھ کے ہر طرف منہ کر کے نہیں پڑھی جا سکتی۔ نفل نماز جو ہے، نفل، سنت، وتر، یہ نمازیں ایسی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی نماز کا آغاز کرتے قبلے کی جانب منہ کر کے، پھر اپنی سواری کو مدینے کی طرف چلا دیتے، یہ بالکل اپوزٹ سائڈ۔ تو یہ نفل نماز تو ہو سکتی ہے، بعض لوگ فرائض بھی اپنی گاڑی میں جس طرف وہ جا رہی ہو اسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں
ایسی صورت جہاں کئی دن کا سفر ہے، جس طرح بحری سفر لوگ کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ سفر جو جہاز کا ہے، وہاں بھی انسان کو تعین کرنا چاہیے کہ قبلے کا رخ کس جانب ہے۔ مثلا لوگ عمرے حج کے لیے جاتے ہیں اور اس بعض اوقات جہاز میں وقت ہو جاتا ہے نماز کا، اور لوگ نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ سفر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، اگر آپ صبح اپنا سفر شروع کرتے تو ظہر کو درمیان میں چھوڑ دیتے، عصر کے وقت اتر کے آپ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے کر لیتے۔ اگر آپ نے اپنے سفر کا آغاز ظہر کے وقت کرنا ہوتا تو آپ ظہر کی نماز پڑھ کے اسی وقت عصر پڑھ کے نکلا کرتے تھے۔ دونوں نمازیں اکٹھی کرنی فرض سفر کے اندر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے۔ تقدیم بھی تاخیر بھی، یعنی ظہر کے وقت اگر چل رہے ہیں تو ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیں، مغرب کے وقت چل رہے ہیں تو مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیں۔ تو اگر پہلے چلے ہیں رستے میں مغرب یا ظہر چھوڑ دیں، عصر کے ساتھ پڑھ لیں، اور مغرب کو عشاء کے ساتھ جا کے اپنی مقام پہ جا کے پڑھ لیں۔ یہ جو ہے کہنا کہ لو جی وقت ضائع ہو جائے گا، یہ بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک یہی ہے۔ آپ مدینہ منورہ سے نکلتے، ذوالحلیفہ کے مقام پہ آ کے ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ کے آپ اپنا سفر پھر سارا دن جاری رکھتے، پھر شام کو جا کے آپ مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو یہ پہلے کرنا بعد میں کرنا یہ جائز ہے۔ تو یہ بعض لوگ جی نہیں وقت پہ ہی پڑھنی ہے، یہ ایسی بات نہیں، اور چاہے سواری پہ پڑھ لیں، فرض نماز سواری پہ نہیں ہوتی، اللہ کہ بہت مجبوری ہو، جس طرح کے بحری جہاز ہے یا دوسرے جہاز جس میں کئی نمازوں کے ضائع ہونے کا ڈر ہے، وہاں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت تاکیداً بار بار یہی بات اپنے نبی کو فرما رہے ہیں، یہ نہیں سوچنا کہ یہ ان کا پروپیگنڈا زیادہ ہے۔ جہاں سے بھی وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے بھی نکلو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ کیوں؟ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، ہر چیز کا اللہ کو علم ہے۔ پھر تاکید ہو رہی ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، 3 دفعہ اللہ نے تاکید کی ان آیات میں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے بھی نکلو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پہلے بھی یہی کہا، پھر اگلی آیت میں یہی کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کرنا ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، دنیا میں جہاں بھی ہو تمہارا رخ مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے۔ جس طرح کہ کل عرض کیا، اگر لوگ شمال کی طرف رہتے ہیں بیت اللہ کی تو وہ جنوب کی جانب ان کا قبلہ ہوگا، اگر وہ جنوب کی جانب ہے تو ان کا شمال کی جانب ہوگا۔ ہم مشرق میں ہیں، ہمارا مغرب قبلہ ہے۔ انتہائی مغرب میں امریکہ، یورپ، دوسرے جو مغربی ممالک ہیں ان کا رخ مشرق کی جانب ہوتا ہے۔ حقیقتاً مشرق، مغرب، شمال، جنوب یہ قبلے کا رخ نہیں ہے۔ قبلہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام ہے، چاہے دنیا میں کہیں بھی ہے، اس کا رخ مسجد حرام کی طرف ہے۔ جس طرح ہمارے پنجابی لوگ کہتے ہیں لیندا، یعنی ادھر ہے قبلہ، قبلے کو ہم پنجابی میں لیندا کہتے ہیں کہ اترنے والی جگہ۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہم ایک ہی سمت دنیا میں نہیں ہے، بلکہ آپ بیت اللہ میں دیکھیں گے کہ ایک ہی جگہ ہے، درمیان میں بیت اللہ ہے، چاروں طرف لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، جہاں بھی تم ہو اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ،
تاکہ تم لوگوں کے لیے حجت بن جاؤ۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ان میں سے جو ظالم لوگ ہیں، جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو تمہارے متعلق باتیں غلط پھیلا رہے ہیں اور قبلے کے متعلق لوگوں کو شبہات میں داخل کر رہے ہیں، ان پہ حجت ہو جائے۔ تم جہاں بھی ہو تمہارا رخ بیت اللہ کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، اللہ نے کہا ان سے کبھی نہ ڈرنا، ڈر صرف میرا رکھنا۔ اور پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو عرض کر دوں، افغانستان میں کیوں کوئی ملک حملہ کر کے نہیں ٹھہر سکا، حالانکہ وہ ایک پسماندہ ملک ہے؟ اس لیے کہ ان کے گھروں میں میڈیا نہیں ہے۔ جہاں میڈیا ہوگا، جہاں اخبار، آپ دیکھ لیں، ایک مہینہ اخبارات ٹیلی ویژن کو چھوڑ کے دیکھ لیں، آپ ٹینشن سے نکل جائیں گے۔ جب آپ اخبار پڑھتے ہیں، جب آپ میڈیا دیکھتے ہیں، تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کل ہی موت ہو جائے گی سارے۔ یعنی یہ پروپیگنڈا جو ہے انسان کو اتنا متاثر کرتا ہے کہ اسے بزدل بنا دیتا ہے اور اسے حق بات سے ہٹا کے ایک نئے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا فَلَا تَخْشَوْهُمْ، آپ نے ان سے نہیں ڈرنا، ان کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا۔ وَاخْشَوْنِي، صرف میں وہ ذات ہوں جس سے ڈرا جائے۔ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پہ مکمل کروں۔ یعنی اسلام ایک دنیا میں سب سے عظیم نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری آیت نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج دین مکمل ہو گیا ہے، میں نے ساری نعمتیں تم پہ مکمل کر دی ہیں۔ تو سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، تاکہ میں اپنی نعمتوں کا اتمام کر دوں، علیکم، آپ پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت والے بن جاؤ۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا، جس طرح ہم نے بھیجا فیکم، تم میں، رسول، منکم، تمہیں میں سے، یعنی ابراہیم نے جو دعا مانگی تو اللہ نے انہی میں سے، ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ہم پہلے پارے میں پڑھائے، اے اللہ ان میں رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو۔ اللہ ان کی اس جو ہے دعا کا، ان کی چاہت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا جس طرح ایک پہلے رسول نے یہ کہا کہ انہی میں سے رسول بھیج، یتلو علیکم آیاتنا، جو ان پر ہماری آیاتیں جو ہے پڑھے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور ان کو پاک کر دے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ کتاب اور حکمت دو الگ چیزیں ہیں، کتاب قرآن ہے اور حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ان کے احادیث کو کہتے ہیں۔ وہ قرآن کی بھی تعلیم دیتے ہیں اور اپنی سنت، اپنے طریقے کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ جس طرح قرآن کا حکم ماننا فرض ہے، اسی طرح رسول اللہ کا حکم ماننا بھی فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے تو بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی نے کہہ دو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فَاتَّبِعُونِی، پھر میری اتباع کرنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کتاب اور حکمت دونوں کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں تو جو تم پہلے نہیں جانتے۔ یعنی دنیا کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے اندھیروں سے انہیں نکالا اللہ کی وحی کی رہنمائی میں، آپ نے انہیں جہالت، گمراہی اور ہر حرام چیز سے بچایا اللہ کی رہنمائی میں۔ اللہ رب العزت ہزاروں درود و سلام بھیجے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر کہ جنہوں نے
صحیح ترین رستہ انسانیت کو دکھلایا، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ پھر بات کو ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، یعنی تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کو یاد رکھنا کیا ہے؟ اس کے حکموں کی تعمیل، اس کی فرما برداری۔ فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی، تم میرا لیے شکر ادا کرو، یعنی میرے حضور میں نے جو نعمتیں دی ہیں اس پہ میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، میرا کفر نہ کرنا، یہ انسان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ اللہ ہم سب کو کفر سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ کل انشاءاللہ 5:40